لائیو ایڈریس جو ہے انٹرنیٹ کا اس کی تشریح ہوئی۔ ممبرشپ کے رینیول کے لیے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ بارگاہ حسین ممبر ہیں تو براہ کرم آپ اپنی ممبرشپ رینیو کرا لیجیے۔ جو حضرات یہاں نئے آئے ہیں اور نئی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں وہ بھی انتظامیہ کے اس شخص سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جو حضرات نئے آئے ہیں ان کی اطلاع کے لیے امام بارگاہ حسینیہ کے اس انڈسٹریل کمپلیکس میں کار کی پارکنگ الاؤ نہیں ہے۔ براہ کرم آپ اپنی گاڑیوں کی پارکنگ روڈ سائڈ پہ کریں، پاسمور پہ یا دوسرا جو ہے وہ روڈ سائڈ ہے اس کے اوپر پاسمور اور میل میں آپ سے ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بغیر مومنین کی امداد کے بہت مشکل ہوتا ہے مسلسل 2.25 مہینے تک عزاداری کے سلسلے کو آگے بڑھانا۔ اس لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس کے دو مدد، ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عزاداری کے لحاظ سے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور دوسرا مدد ہے وہ ہے قرض حسنہ کا، یعنی کہ ہم برابر یونٹس کو پرچیز کرتے رہتے ہیں اور مومنین کا خاص طور سے ان کو اس کا یقیناً ثواب مل رہا ہوگا، ثواب جاریہ، جنہوں نے قرض حسنہ کے پروگرام میں حصہ لیا ہے، اور ان کی مدد سے بہت سارے یونٹس فری ہو گئے ہیں، اور کچھ یونٹس اور جو دیے گئے تھے ان کا ابھی معاوضہ جا رہا ہے۔ تو ایک تو آپ سوچیے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فنڈ ریزنگ 6، 7 اور 8 مہینوں کو کریں گے، ابھی نہیں۔ مطلب ایک بڑا رف کیلکولیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں 400 آدمی آتے ہیں، میں باقی اور جہاں کی امام بارگاہ کی بات نہیں کرتا، صرف یہاں کی بات کرتا، اگر ہمارے یہاں 400 آدمی آتے ہیں اور ہر آدمی 50 یا 100 ڈالر دے دیتا ہے، تو اتنی رقم ہو جاتی ہے کہ پورے 2.25 مہینے کے سارے اشرے آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسے موقع کے اوپر مولا کائنات کا ایک جملہ یہ یاد آتا ہے کہ آپ کتنا جو ہے وہ ڈونیشن دے رہے ہیں، اس کی قیمت مطلب کم ہے، اسمال اماؤنٹ ہے، اس کی فکر نہ کریں، اس لیے کہ اس کو دیکھنا کہ وہ جو مانگنے والا ہے وہ صحیح مانگنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ السلام ہے جو میں نے آپ کے سامنے دہرائی۔ اس کے پہلے کہ میں مولانا مسعود کو دعوت کلام دوں، ہم سب سے پہلے مولانا جناب مسعود صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ علی اسکول کے بارے میں آپ سے کچھ بات کریں۔ یہ دیکھیے، ہم کو لوگوں نے کچھ اپنی پرائیویٹ مجالس کے روک کے دیے ہیں، تو میں اس میں دو میرے پاس ایپلیکیشنس ہیں، 2 لمٹس ہیں میرے پاس۔ ایک لمٹ یہ ہے کہ میں صرف پرائیویٹ ان مجالس کا اعلان کر سکتا ہوں جن مجالس سے مولانا موصوف جناب فاضل مصطفیٰ صاحب کی بات کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس 9 جنوری ہے تو اگر میں ابھی سے اس کا اعلان نہیں کروں تو پھر آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ اب ایک موقع میرے پاس 9 جنوری کا ہے، اور دوسرا جناب اختر آصف ظہری صاحب کے یہاں 8 محرم مطابق 25 دسمبر کے شام کو 5 بجے ایک مجلس منعقد ہوگی، اور اس کے فوراً بعد مولانا امام بارگاہ حسینیہ آئیں گے، اور یہاں پہ 8 محرم، تو اس تاریخ کو 25 دسمبر کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ 9 جنوری کا اعلان انشاءاللہ والصلاة والسلام على رسول المسدد المحمود أحمد الشفيع المذنبين خاتم الأنبياء والمرسلين والقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ لوگوں کی مزید تفصیلات دوں، سب سے پہلے میں علامہ سید فاضل مصطفیٰ صاحب اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اتنی زحمت اٹھا کر خاص طور پر ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ خدا آپ کی عمر و حیات میں اضافہ فرمائے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جس طریقے سے آپ کا کلام اس وقت ہے جس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے،
کہ اللہ تعالیٰ کے مہربانی ہے کہ آپ کو ہم زحمت دیتے ہیں اور آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی یقیناً اس میں تعلقات شامل ہے کہ یہ وہ بیان ہے کہ جو بہت ہی انوکھا ہے، اور آج وہ دور نہیں رہا کہ جس میں ہم لوگ خاموش ہو جائیں اور حقائق کو اوپر کسی طریقے سے پردہ ڈالا جائے۔ تو ڈر بڑا عجیب تھا کہ پہلے سنت حضرات بھی تھے، کچھ لعنت وعنت بھی ہوگی، تو میں نے کہا دیکھیے یہ سوچیے کہ 86 سال تک 85 سال تک ہم نے جمعے کی نماز میں مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 86 سال تک ظلم ہوتا رہا اور سہتے رہے۔ آج جو آپ آتے ہیں تو خوشی سے آتے ہیں، جان بوجھ کے آتے ہیں کہ حق بیان ہوگا، اگر وہی ہو کہ حق بیان نہ ہو تو پھر آنے میں فائدہ ہی کیا؟ حق کے لیے آتے ہیں۔ تو 86 سال، اور آج بھی ہم کافر کہا جاتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، وہ جب برداشت کرتے ہیں تو یقیناً ہم کو حق ہے کہ جو اصحاب منافق تھے منافق کہیں، جو منافقات تھی منافقہ کہیں، یہ فرض ہے ہمارا، ورنہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے مجلس کا۔ مجلس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کہیں سب ٹھیک ہے تو پھر کیا فائدہ؟ ہم کو بتانا ہوگا کہ 73 فرقے ہیں جس میں سے ایک حق ہے، دوسرے سب جو ہے وہ ناری ہیں، نجات صرف ایک فرقے کو ہے۔ سب یہ سمجھ سکتا ہے کہ اپنا فرقہ صحیح ہے، مگر استقلال ہونا چاہیے۔ افسوس آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر کچھ ہمارے نام نہاد شیعہ حضرات مسلسل سلسلہ لگائے ہوئے ہیں یہاں پر بھی، اور بعض وقت ایسا مذہبہ خیز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا کرائیٹیریا ہے علماء کے آنے کا یہ کرائیٹیریا ہے کہ وہ نبی اور آل نبی کو چاہنے والے ہوں، محمد و آل محمد کا تذکرہ کرنے والے ہوں اور حق بولنے والے ہوں، ان کو بلانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ وہ آ کر کہیں کہ زیارت عاشورہ میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، ہم کو اس میں سے کچھ چیزیں نکالنے۔ آل مروان سے بھی محبت ہو گئی مسلمانوں اور معاذ اللہ شیعوں کو، یہ افسوسناک ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے کو کہ بھئی آپ لوگ احتیاط کریں، اس وقت مسلسل انٹرنیٹ پہ، اس سے بہتر ہے کہ کوئی نیک کام کریں۔ کل سوال ہو رہا ہے کہ سجدے کے بارے میں، تو آپ لوگ کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، وہاں آپ لوگ بڑھتے آئیے اس بائیں جانب سے راستہ ہے، اس سے آپ آ سکتے ہیں۔ نعرہ صلوات، یہ بڑی بڑی عجیب چیز ہے۔ تو علامہ صاحب سے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم کو کم از کم ایسی چیز چاہیے، ایسی محفل چاہیے جس کے اندر اہل سنت حضرات بھی جمع ہو سکے، ایک بڑی مرکزی مجلس کی ضرورت ہے۔ قبلہ نے خود تجویز پیش کی اور آئندہ اس کا علامہ صاحب خود اس کا تجزیہ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں پر سب کو ہم اہل سنت اور اچھے حضرات جو خوش عقیدہ ہیں ان کو بلانے کی ضرورت ہے، بلکہ اب تو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ چند اہل تشیع کو بھی بلانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مجلس میں آ کے کچھ حق حاصل کریں۔ اور عجیب سلسلہ ہوتا ہے کہ ایسی آیتوں کے اوپر نہ قرآن جانتے اور نہ کچھ، اور آج تو انٹرنیٹ مل گیا کہ جو چاہے کہہ دے سکتا ہے کہ قرآن میں فلاں چیز کہاں ہے، جیسے کہ وہ قرآن کے ماہر ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں اگر کوئی کہے کہ قرآن میں کہاں ہے بتلائیں، اس کا مطلب ہے کہ پورا قرآن پڑھ چکے ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں، اس کے بعد ان کو نہیں ملا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر پرش کو در ہے اس میں، تو یقیناً ہوگا جو ہماری شریعتوں میں ہے سلسلہ تذکرے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس چیز سے واقف ہو جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی چند دن ملتے ہیں جس میں اتنا بڑا غم منایا جا رہا ہے، 1400 سال سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ دشمنان اہل بیت کو، اہل بیت کا تعظیم اپنی جگہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ابھی انٹرنیٹ پہ بتا رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے، اور امیر شام جو ملعون ہے اس کو بھی رضی اللہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی اب یہ جسارت ہو گئی کہ علیہ السلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے امام کے لیے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، 1400 سال سے یہ ظلم ہوتا آ رہا ہے۔ نبی کے جنازے کو چھوڑ کے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں بڑے اچھے صحابی ہیں۔ جناب سیدہ کا گھر جلاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ صحابی پھر بھی اچھے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر چلائے، پھر بھی کہا صحابی اچھے ہیں۔ تو یہ کب تک منافقت چلی؟ امام حسین تو صاف کر دیا امام حسین علیہ السلام نے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک یزیدی اسلام ہے، ایک حسینی اسلام ہے، یا ادھر جانا ہوگا یا ادھر جانا ہوگا، دونوں طرف رہ نہیں سکتے۔ بہت ضروری ہے یہ سمجھنا۔
کہ آج تک بہت برداشت کرتے رہے کافر 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 تو وہ ہے جو ولایت علی کو قبول نہ کرے، نجس تو وہ ہے جو علی کی ولایت کو قبول نہ کرے۔ آیت ہے صاحب، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑی زمانے سے ہم کو کہتے آئے کافر، اور جب شکر ہے اللہ کا کہ آج وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، مگر جسارت کی بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے، جو نبی کے سب سے زیادہ چاہنے والے تھے، نبی کی مدد کرنے والے تھے، مذہب کو زندہ رکھنے والے تھے، نبی کی حفاظت فرما کر ان کو کافر کہیں گے۔ مسلمان جو خود کفر کی طرف ہے دوسروں پہ نشانہ کرتا ہے کافر کا۔ آج دنیا میں انصاف ظاہر ہے، قبلہ جو پڑھ رہے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جو ماشاءاللہ مذہب تشیع کو قبول کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ جو ہمارے پاس جو بارڈر لائن کیسز ہے شیعہ، وہ بھی شیعہ ہو۔